نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم ثبت عند الموت بلا إله إلا الله آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اسم ہم نے شروع کیا اور اسم کے حوالے سے ہم نے اسم کی پراپرٹیز پڑھنا شروع کی ہیں. سب سے پہلے اعراب ہم نے کیا. اعراب اسم کی مانوی تبدیلی نہ ہو اس کی شکل یا حالت کی تبدیلی اعراب کہلاتی ہے. اور اعراب کی بنیادی طور پر تین حالتیں ہوتی ہیں: حالت رفع، نصب اور حالت جر. اعراب کے بعد جو ہم نے دوسری چیز کی وہ ہم نے جنس کی. جنس کے حوالے سے ہمارے سامنے ایک بات آئی کہ ہر اسم بائی ڈیفالٹ مذکر ہے جب تک کہ اس کا مؤنث ثابت نہ ہو. اور مؤنث دو قسم کا ہوگا: ایک حقیقی، غیر حقیقی. حقیقی میں کوئی ایشو نہیں ہے. غیر حقیقی جو نان لیونگ تھنگز ہوتی ہیں اس کے اوپر ہوتا ہے کہ جینڈر کو ڈیفائن کرنا. اس کو ڈیفائن کرنے کے لیے اس کے لیے دو قسم کی ہمارے سامنے اور اقسام آ جاتی ہیں. ایک جسے ہم حقیقی مؤنث کہتے ہیں اور دوسری غیر حقیقی. غیر حقیقی میں فردر ڈرل ڈاؤن ہو جاتا ہے. ایک جسے ہم علامتی یا لفظی مؤنث کہتے ہیں، یعنی کچھ ایسے اسما ہوتے ہیں جو مؤنث کے آخر میں لگ جائیں تو آپ کو غالب گمان یہ ہوتا ہے کہ یہ مؤنث ہے. کامن سینس کا خیال رکھتے ہیں. اسی طرح سے کچھ سمائی ہے، یعنی وہ مؤنث جس کے اوپر کسی قسم کی علامت بھی نہیں ہے، حقیقی بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی اسے اہل زبان جو ہے وہ مؤنث ٹریٹ کرتے ہیں. تیسری چیز ہم نے پھر عدد شروع کیا. عربی زبان میں عدد تین ہیں: ایک کے لیے واحد، دو کے لیے مثنیٰ اور دو سے زائد کے لیے جمع. واحد سے مثنیٰ بنانے کا قانون مذکر مؤنث دونوں کا ایک ہی ہے، بہت آسان ہے. حالت صرف حالت کا اعراب کی حالت کس سے مختلف ہے. حالت رفع میں واحد سے مؤنث بنانا ہو، مذکر اور مؤنث ہو، بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ آخری حرف کے اوپر فتح دیں اور اس کے بعد الف اور نون زیر لگا دیں، آنی ساؤنڈ بن جاتا ہے. حالت نصب و جر کے اندر آخری حرف کے اوپر فتح دیں اور اس کے بعد یا ساکن اور نون کے نیچے زیر لگا دیں تو اینی ساؤنڈ بن جاتا ہے. جمع کی بات کرتے ہیں تو جمع دو قسم کی ہیں. ایک قسم جمع سالم کہتے ہیں، دوسرا قسم جمع مکسر کہتے ہیں. جمع سالم ہم نے پچھلی دفعہ پڑھا تھا. جمع سالم کس کو کہتے ہیں کہ ایسا اسم جس کا بیسک جو واحد اسم ہوتا ہے وہ ایز اٹ از رہتا ہے اور پھر کچھ حروف کی اس میں ایڈیشن یا سبسٹریکشن ہوتی ہے تو جس کی وجہ سے وہ جمع میں بن جاتا ہے. جمع سالم جمع مکسر کا فرق کیا ہے؟ کس طرح سے پتہ چلے گا کہ جمع سالم کس کی بنتی ہے اور جمع مکسر کس کی بنتی ہے؟ تو جمع سالم بنتی ہے عموماً صفات کی اور جمع مکسر بنتی ہے عموماً ذات کی. جب میں آپ سے عموماً کا لفظ کہتا ہوں اس کا سمجھیں 90-95%، یعنی کچھ ایسی صفات بھی ہوں گی کہ جس کی صفات ہوں گی جس کی جمع سالم بھی بنے گی، جمع مکسر بنے گی. اسی طرح سے کچھ ایسی اس میں ذات ہوں گی جس کی جمع مکسر نہیں بلکہ جمع سالم بن سکتی ہے. انشاءاللہ آپ کے سامنے بھی ایگزامپل ہم کریں گے. آج جمع سالم بنانے کا طریقہ بھی بہت آسان ہے، لیکن مذکر مؤنث دونوں کا مختلف ہے. مذکر کے اندر حالت رفع میں آخری حرف کے اوپر پیش دیں، واو ساکن لگائیں، نون فتح لگائیں، اونہ ساؤنڈ بن جائے گا. جبکہ حالت نصب اور جر کے اندر جو ہے آخری کے اوپر زیر دیں اور اس کے بعد یا ساکن لگا دیں اور نون کے اوپر فتح لگا دیں تو اینہ ساؤنڈ بن جائے گا. اسی طرح سے جمع سالم مؤنث کے اندر حالت رفع میں جو گولتا آتی ہے مؤنث کی اس کو ہٹا دیں، اس کی جگہ آتن کا ساؤنڈ لگا دیں اور نصب و جر کے اندر جو ہے گولتا ہٹا کے آتن کا ساؤنڈ لگا دیں. تو اعراب کے حوالے سے آپ کے سامنے ایک بات بہت واضح آ جاتی ہے کہ اعراب زیر زبر پیش نہیں ہے. واحد اسم کا اعراب جو ہے وہ آپ حرکت سے پہچانتے ہیں، لیکن جب وہ مثنیٰ یا جمع بنتا ہے تو اس کا اعراب جو ہے وہ آپ زیر زبر پیش حرکت سے نہیں پہچانتے بلکہ لفظ سے پہچانتے ہیں. یعنی آنی ساؤنڈ اگر آتا ہے تو آپ سمجھ جاتے ہیں یہ حالت رفع ہے. اینی ساؤنڈ آتا ہے تو آپ سمجھ جاتے ہیں کہ حالت نصب و جر ہے مثنیٰ کا. اونا ساؤنڈ آتا ہے تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ جمع سالم مذکر کا ساؤنڈ ہے.
اینا ساؤنڈ آتا ہے تو آپ سمجھ جاتے ہیں کہ جمع سالم مذکر کا ساؤنڈ ہے حالت نصب جر کا. اسی طرح سے آتم ساؤنڈ آ جائے تو جمع سالم مونس حالت رفع ہے. آتم ساؤنڈ آ جائے تو جمع سالم مونس جو ہے وہ نصب اور جر کا ساؤنڈ ہے. تو یہ ساؤنڈ بیس کے اوپر. آج ہم جمع مکسر آپ کے ساتھ کریں گے. جمع مکسر کے بارے میں پہلی چیز تو یہ سمجھنے کہ جمع مکسر کا کوئی طریقہ کار نہیں ہے, کوئی فارمولا. جمع مذکر جمع مکسر کا کوئی فارمولا نہیں ہے, کوئی طریقہ کار نہیں ہے. جس طرح سے اہل زبان نے استعمال کیا اسی طرح سے آپ نے بھی استعمال کرنا ہے. اور آپ کے سامنے بہت سارے ایسے الفاظ آئیں گے جو آپ نے اپنی عام زندگی میں بھی استعمال کرتے چلے آ رہے ہیں. جمع مکسر کا صرف اور صرف جو آج آپ کے سامنے میں چیز رکھنا چاہ رہا ہوں صرف اعراب کے حوالے سے چیز رکھنا چاہ رہا ہوں, کیونکہ جمع مکسر بنانے کا کوئی طریقہ نہیں ہے, اس کا کوئی فارمولا نہیں ہے. جس طرح سے واحد سے مثنی بنانے کا طریقہ تھا, واحد سے جمع سالم بنانے کا طریقہ تھا مذکر مؤنث کا, لیکن جمع مکسر کا کوئی طریقہ کار نہیں ہے, کوئی پیٹرن نہیں. لیکن اس کے صرف اعراب کے حوالے سے سمجھ. جمع جب ہم مثنی کی بات کرتے ہیں تو مثنی کا اعراب آپ کو آنی اینی کے ساؤنڈ سے مل جاتا ہے. جب آپ جمع سالم مذکر کی بات کرتے ہیں تو اونا اینا ساؤنڈ پہ مل جاتا ہے. اگر آپ مونس کی بات کرتے ہیں تو آتن آتن کے ساؤنڈ پہ مل جاتا ہے. جمع مکسر کا اعراب پہلی بات تو سمجھ لیں کہ واحد کے اعراب کی طرح ہوگا. اور واحد کا اعراب آپ کو پتا ہے حرکت سے پتہ چلتا ہے, یعنی دو پیش ہوگی یا دو زبر ہوگا یا دو زیر ہوگی یا ایک پیش ہوگا یا ایک زبر ہوگا یا مبنی کی صورت میں ہوگا تو اس کی ایک ہی حالت ہوگی. یعنی جو واحد کا جو اعراب ہوتا ہے وہی اعراب لگتا ہے. لیکن پتہ کیسے چلے گا کہ کس جگہ پہ آپ نے کون سا اعراب لگانا ہے. یعنی واحد کے اندر تینوں اعراب لگ سکتے ہیں نا, یعنی منصرف اعراب بھی لگ سکتا ہے. منصرف اعراب کا مطلب ہو گیا کہ دو پیش دو زبر دو زیر, اور غیر منصرف بھی لگ سکتا ہے یعنی جس کے اوپر تنوین نہ آتی, اور مبنی بھی لگ سکتا ہے. تین قسم کے اعراب آ سکتے ہیں. صرف اس اعراب کے حوالے سے آپ کے سامنے کچھ بات رکھتا ہوں میں, اور اس کے بعد کچھ ایگزامپل کریں گے تو انشاءاللہ چیز بالکل واضح ہو جائے گی. پہلی جو سچویشن ہے اس کے اندر جمع مکسر کا اعراب جو ہے وہ غیر منصرف ہو سکتا ہے. غیر منصرف اعراب کا کیا مطلب ہوگا؟ غیر منصرف کا اعراب کا مطلب ہوگا کہ اس کے اوپر تنوین داخل نہیں ہوگی اور اس کی حالت نصب اور جر ایک ہی ہوگی, کیونکہ غیر منصرف اسما جو ہیں وہ حالت جر قبول نہیں کرتے. حالت جر قبول کرتے ہیں کب کرتے ہیں؟ جب اس کا وقت آئے گا تب میں آپ کو بتاؤں گا. فی الحال سمجھ لیں کہ وہ حالت جر قبول نہیں کرتے. تو پہلا اعراب اس کا ہوگا غیر منصرف, اور غیر منصرف کی تین کنڈیشن غیر منصرف کی تین کنڈیشن ہو سکتی ہے. پہلی جو کنڈیشن ہے وہ ہے کہ ایسا اسم ہو کہ جس پہ الف ممدودہ آتا ہے. اب الف ممدودہ آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. الف ممدودہ آپ نے پڑھا تھا جب جنس کے حوالے سے آپ نے پڑھا تھا, اور الف ممدودہ جب ہوگا تو آپ کے ذہن میں فوراً آ گیا کہ پاسبلٹی تو یہ ہے کہ یہ غیر منصرف ہے. دوسری کیا چیز ہے کہ یہ مونس ہو سکتا ہے. الف ممدودہ کی پہچان کیا ہوتی ہے کہ آخر پہ حمزہ ہوتا ہے, اس سے پہلے الف ہوتا ہے اور پھر ایک حرف ہوتا ہے جس کے اوپر فتح ہوتا ہے. دوسری پاسبلٹی غیر منصرف اسما کی ہے ایسا اسم ہو جو 5 حرف پہ مشتمل ہو. ایسا اسم ہو جو کہ 5 حرف پہ مشتمل ہو, اور اس کی کنڈیشن ایسی ہو کہ پہلے دو حرف کے اوپر فتح ہو, پہلے دو حرف کے اوپر فتح ہو, اس کے بعد الف ہو, اور اس کے بعد پھر دو حرف ہو, اس کے بعد پھر دو حرف ہو, یعنی 5 حرفی اسم ہو اس طرح سے کہ پہلے دو حرف کے اوپر فتح ہو, اس کے بعد الف ہو, پھر دو حرف ہو. تو ایسا 5 حرفی اسم بھی یاد رکھیے گا غیر منصرف کہلائے گا, اس کے اوپر تنوین داخل نہیں ہے. تیسری سچویشن غیر منصرف کی ہے, تیسری سچویشن کہ وہ 6 حرف پہ مشتمل, اسم 6 حرف پہ مشتمل ہو اس طرح سے کہ اس کے پہلے دو حرف کے اوپر فتح ہو, اس کے بعد الف ہو, اس کے بعد 3 حرف ہو,
وہ 3 حرف اس طرح سے ہوں کہ بیچ والا حرف ساکن ہو. پہلی کنڈیشن تھی 5 حرفی، دوسری کنڈیشن ہے 6 حرفی. 6 حرفی کیسے ہونا چاہیے کہ پہلے 2 پہ فتح ہو، پھر الف ہو، اس کے بعد 3 حرف ہو، اس طرح سے کہ بیچ والا حرف جو ہے وہ ساکن ہو. تو یہ بھی 6 حرفی لفظ جو ہے یہ بھی غیر منصرف میں فال کرے گا، یعنی اس کے اوپر تنوین داخل نہیں ہو. تو غیر منصرف کی 3 کنڈیشن بنیادی طور پہ ملے گی آپ. اس کے بعد جو دوسری آ جاتی ہے وہ مبنی اسم ہو جائے گا. مبنی اسم آپ کو معلوم ہے میں کسے کہتے ہیں؟ مبنی اسم اس کو کہتے ہیں کہ جس کی تینوں حالتیں ایک ہی رہتی ہیں، حالت رفع، نصب، جر ایک ہی رہتی ہیں، کوئی اعراب کی کنڈیشن اس پہ نہیں ہوتی، مبنی ہوتا ہے. اور اس کی مبنی اسم کی پہچان کیا ہے وہ آپ سمجھ لیں، جس کو ہم کہتے ہیں الف مقصورہ. ایک ہی پہچان ہے اس میں، وہ ہے الف مقصورہ. الف مقصورہ. اور الف مقصورہ کی پہچان کیا ہے کہ آخر میں یا ہوتی ہے اور اس سے پہلے کھڑی زبر ہوتی ہے. ان 4 کنڈیشن کے علاوہ اسم کسی بھی حالت میں آپ کو نظر آئے گا اس کے اوپر منصرف کا اعراب ڈلے گا، یعنی اس کے اوپر تنوین داخل ہو. ظاہر اسم، اسی لیے میں نے آپ سے کہا کہ جمع مکسر کا جو اعراب ہوتا ہے وہ واحد اسم کی طرح ہوتا ہے، یعنی اس پہ جو حرکت سے پہچانا جاتا ہے. ٹھیک ہے، جمع مکسر. ان 4 کنڈیشن کے علاوہ اگر کوئی بھی کنڈیشن آئے گی، ان 4 کنڈیشن کے علاوہ اگر کوئی بھی کنڈیشن آئی جائے گی تو آپ سمجھ جائیں گے کہ وہ کیا بن جائے گا، وہ منصرف اسم. ٹھیک ہے، آپ جانتے ہیں کہ 3 حالتیں ہوتی ہیں، حالت رفع، حالت نصب اور حالت جر. یہ 3 ہی بنیادی حالت ہیں. میں آپ کے سامنے ایک کلمہ لکھتا ہوں، آپ کے سامنے میں ایک کلمہ لکھتا ہوں، قلم. جی سلطان صاحب، قلم. پہلے تو مجھے بتائیے قلم جو ہے وہ سر یہ ماشاءاللہ جب آپ ادھر بورڈ کے سامنے ہوتے ہیں تو آواز بڑی کلیئر ہوتی ہے، جب ایسے دائیں بائیں ہو جاتے ہیں تو آواز بالکل آواز نہیں آتی، سمجھ نہیں آتی. یہی تو ہمارا وہ ہے، یہی تو طریقہ کار ہے ہمارا. پھر دوبارہ ریپیٹ کریں گے اس کو. جی قلم. جی، میں نے آپ سے کہا، آپ کے سامنے میں نے کہا حرف لکھا قلم. جی مجھے بتائیے قلم جو ہے وہ کیا ہے، منصرف ہے کہ غیر منصرف ہے؟ قلم جو ہے وہ یہ اس کے اوپر تنوین نہیں آئے گی. قلم مجھے بتائیے منصرف اسما ہے کہ غیر منصرف اسما ہے؟ غیر منصرف اسم ہے. غیر منصرف ہے. کیسے بدلا غیر منصرف؟ کیونکہ اس کے اوپر جو ہے وہ تنوین داخل نہیں ہوگی. کیوں؟ وجہ بتائیے نا، ریزن ہوگا نا آپ کے پاس، آپ کے پاس ریزن ہوگا نا. اگر ہم اس کو رفع کی حالت میں لیتے ہیں کلما، آپ سے میرے سوال کو فالو ہی نہیں کر رہے. آپ نے کہا کہ یہ غیر منصرف ہے نا، آپ نے جی. نہیں کہا نا کہ قلم غیر. میں آپ سے اس کی وجہ جاننا چاہتا ہوں. میں آپ سے اعراب نہیں پوچھ رہا کہ غیر منصرف کا اعراب کیا ہو. مجھے آپ سیٹسفائڈ کریں کہ قلم جو ہے، مجھے ثابت کریں کہ قلم غیر منصرف، ثابت کریں مجھے. آپ مجھے ثابت کریں نا کہ قلم جو ہے وہ غیر منصرف ہے، تو بات ثابت ہوگی نا سر. جی جی. یہ اسم جو ہے قلم جو ہے یہ منصرف ہے، یہ حالت نصب میں جو ہے جر. لیکن آپ میرے شاید سوال کو فالو ہی نہیں کر رہے. میں بھی آپ سے اعراب کے بارے، اعراب تو پوچھ ہی نہیں رہا، میں آپ سے صرف یہ پوچھ رہا ہوں، مجھے اتنا بتائیں قلم اسم جو ہے وہ منصرف ہے کہ غیر منصرف ہے، یہ مجھے بتائیں. آپ نے کہا کہ غیر منصرف ہے. جی ایسے جی. ہی
جی میں آپ سے اس کی وجہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ مجھے وجہ بتائیے کہ غیر منصرف ہے، تو آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ غیر منصرف ہے؟ دلیل ہوگی نا آپ کے پاس کوئی؟ منصرف اسما جو ہے نا، یہ جیسے قلم ہے اور اس طرح کے تقریباً 98% جو ہیں وہ سر دیکھیں، آپ یا تو آؤٹ آف دا باکس جا رہے ہیں، یا آپ مجھ سے کہیں کہ آپ کو میرا سوال سمجھ میں نہیں آ رہا، یا آپ کہیں کہ آپ کو اس کا جواب نہیں آ رہا۔ بہت سادہ سے سوال میں نے پوچھا ہے سر آپ سے کہ قلم جو ہے وہ منصرف اسما ہے کہ غیر منصرف؟ جب تک آپ کو یہی نہیں پتا ہوگا کہ اسما جو ہے وہ منصرف ہے کہ غیر منصرف، آپ کیسے اس پہ اعراب لگائیں گے؟ کیسے لگائیں گے آپ اس کے اوپر 2 پیش یا 1 پیش؟ 2 میرے پیش یا پاس 1 پیش لگانے کے لیے آپ کے پاس پہلے یہ تو ڈیفائنڈ ہوگا نا کہ وہ منصرف ہے کہ غیر منصرف ہے۔ اب آپ نے مجھ سے کہا کہ یہ غیر منصرف ہے، تو میں آپ سے اس کی وجہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ مجھے اس کی دلیل دیں کہ غیر منصرف ہے، تو آپ مجھے اس کی دلیل دیں حضرت منصرف ہے۔ یہ انور صاحب منصرف ہے اس لیے کہ ایک تو منصرف ہے 85 جو ہے وہ منصرف ہوتے ہیں، دوسرا اس کی جو کیا نام ہے حالت ہے وہ رفع نصب اور جرمیا نہیں، بلکہ اعراب جو ہے وہ اعراب جو ہے تین حالتوں میں آتا ہے اس کا۔ نہیں، آپ جواب ہی شاید آپ لوگوں نے کلیئر ہی نہیں کیا ابھی۔ اچھا سر میں بتاتا ہوں، یہ ہے یہ کنسرن منصرف کرنے کی، آپ لوگوں میں سے کسی نے بھی آج تک کوئی ایکسرسائز بھی نہیں کی۔ سر یہ غیر منصرف ہے، تو پتا چلے غیر منصرف ہے۔ کون کہہ رہا ہے غیر منصرف ہے؟ نام اور یہ بتائیے۔ سر عمران ہوں میں، یہ منصرف ہے کیونکہ یہ غیر منصرف کی جو 6 کنڈیشن ہے یہ اس کو فالو نہیں کر رہا ہے، اس کے اندر نہیں آ رہا ہے، جیسے کہ انبیاء کے نام، دیکھیں نا، جیسے یہ ہے نا انبیاء جواب۔ آپ سلطان صاحب بات آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ منصرف ہے، میں غیر منصرف ہے، آپ سے کچھ وجہ پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ آپ کو غیر منصرف کی 6 یا 7 کنڈیشنز میں نے بتائی ہیں، وہ آپ کے سامنے ہونی چاہیے۔ مجھے بتائیں، مجھے بتائیے غیر منصرف کی آپ کو کیا کیا کنڈیشنز بتائی ہیں، میں نے ذرا نکالیں سلطان صاحب۔ یہ تو غیر منصرف جو ہے وہ تنوین قبول نہیں کرے گا، نہیں، غیر منصرف تنوین قبول نہیں کرے گا، چھوڑ دیں۔ غیر منصرف کی پہچان کیا ہے وہ مجھے بتائیے۔ غیر منصرف اسما کو ہم نے بنائے تھے، لکھوائے تھے نا سر آپ کو میں نے۔ سر ایک یہ کہ تمام انبیاء کے نام جو ہیں وہ ایک منٹ میں چاہتا ہوں ذرا سلطان صاحب جواب دیتے۔ جی سلطان صاحب، تمام انبیاء کے نام غیر منصرف مجھے بتائیے، آپ نے قلم کو آپ نے کہا کہ یہ غیر منصرف ہے، مجھے بتائیے پہلے کیٹیگری میں آ جائیں، قلم کسی انبیاء کا نام ہے؟ نہیں۔ دوسری کیٹیگری کیا تھی سلطان صاحب؟ یہ ایک چیز کا نام ہے، یہ انبیاء کا نام نہیں۔ نہیں، آپ نے کلاس اٹینڈ کی تھی جب میں نے منصرف غیر منصرف پڑھایا تھا؟ یقیناً۔ اچھا، تو مجھے بتائیے، میں نے منصرف کی کچھ لسٹ لکھوائی تھی نا آپ کے سامنے، آپ نے نوٹ ڈاؤن کیے وہ لسٹ؟ اس کے شارٹس بھی میں نے آپ کو بھیجے تھے، اسکرین شارٹس بھی بھیجے تھے، وہ کہ نوٹ کیے ہیں آپ نے؟ ایک آپ نے یہ کہا تھا کہ عربوں کے نام ہوتے ہیں جو غیر منصرف ہوتے ہیں، وہ ساری باتیں ہوتی ہیں۔ میں ذرا سلطان صاحب سے کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے کچھ نوٹ بھی کیے، لکھی ہے کہ نہیں؟ میں نے یہ کلاس جو ہوئی تھی ہماری 13 اگست کو ہوئی تھی، منصرف اسماء کے حوالے سے میرے پاس نوٹ کیا کہ 98% جو ہے وہ آپ وہ ساری باتیں چھوڑ دیں۔ منصرف اسماء کی میں نے کچھ کیٹیگریز لکھوائی تھی غیر منصرف اسماء کی، وہ لکھی ہوئی ہے کہیں آپ کے پاس؟ وہ سر شاید میں نہیں لکھ پایا۔ اب دیکھیں نا، بات ساری ہے کہ اگر آپ نے ایک چیز جو لکھی ہوئی ہے، جو بتائی گئی ہے، نہ وہ آپ نے نوٹ کی ہے، نہ وہ آپ نے کہیں اپنے پاس سیو کی ہو، نہ اس سے ریلیٹڈ کوئی ایکسرسائز بھیجی ہو، ایکسرسائز آپ نے کی ہو، تو مجھے بتائیں آپ کیسے جواب دے پائیں گے اس کا؟ پھر تو آپ صرف اور صرف بلف ماریں گے، صرف اور صرف آپ بلف ماریں گے۔ پھر بلف سے تو آپ گرامر کو نہیں سیکھ سکتے، بلف مارنے سے تو گرامر نہیں سیکھی جائے گی سر۔ جی اب آپ غور سے سنیں دوسرے صاحب کیا کہتے ہیں، پھر آپ مجھے بتائیں گے۔ جی اب مجھے کچھ دوسرے صاحب سے بتائیں، قلم منصرف ہے کہ غیر منصرف ہے؟ سر قلم منصرف ہے۔ منصرف ٹھیک ہے،
کیونکہ یہ غیر منصرف کی جو 6 شرائط آپ نے سکھائی تھی ان میں یہ پورا نہیں اترتا ہے. کہیں پورا نہیں ہے. ایک تو یہ نہ یہ کسی انبیاء کا نام ہے، نہ یہ نام الف نون پہ ختم ہو رہا ہے، نہ یہ گولتا پہ ختم ہو رہا ہے، نہ یہ کسی عورت کا نام نظر آ رہا ہے آپ کو مونس، نہ یہ کسی فرشتے کا نام ہے، نہ یہ کسی شہر ملک کا نام ہے. ایسی ہے نا؟ جی سر. تو سلطان صاحب یہ جتنی کیٹیگریز ابھی آپ کے سامنے میں نے کال کی ہیں ساری آپ کو لکھائی بھی ہیں، اور اگر آپ اپنے اسکرین شاٹس کو چیک کریں گے 13 اگست کی اگر آپ ڈیٹ بتا رہے تو آپ کو سارے اسکرین شاٹس بھی ملیں گے. یہ کیٹیگریز ہیں، اگر اس کیٹیگری میں فال ہوتا ہے تو ایسے اسما غیر منصرف ہوتے ہیں. اسی لیے ہم نے کہا کہ ہر اسم بائی ڈیفالٹ منصرف ہے. 85% ہم نے دی اسی لیے 85% منصرف. تو 6 کیٹیگریز آپ کے سامنے، اگر اس میں فال کرتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ کیا ہے؟ منصرف ہے. تو منصرف اسما ہے، تو منصرف اسما کی تینوں حالتیں ذرا بتائیے کیا بنے گی؟ قلم کی تینوں حالتیں کیا بنے گی؟ سر میں بتاؤں؟ جی بتائیے. بالکل. قلم، قلمون، جی. قلما، کلمہ، قلمون، قلمن، قلمن. ٹھیک ہے. اس کی مثنیٰ بنائیے. اس کا مثنیٰ بنائیے، یعنی 1 سے 2 کریں اس کو. ایک سے 2 کریں. کلمانی، مانی، جی مثنیٰ بنائیے. سر میں ایسے بھی نوٹ نہیں کر پایا اپنے پاس، پچھلی کلاس میں یہ پڑھا تھا ہم نے. چلے سر کوئی اور بتا دیں. پھر آپ ایسا کریں، آپ نے چیزیں نوٹ نہیں کی ہوئی، آپ ذرا توجہ سے سنیں. کلمانے، کلمائنے، کلمائنے، قلمانی، قلمینی، قلمین. اب اس کی اگر میں آپ سے جمع، تو اب مجھے بتائیے، میں نے آپ سے کہا کہ جمع 2 قسم کی ہوتی ہے، جمع مکسر ہوتی ہے، جمع سالم ہوتی ہے. ٹھیک ہے. مجھے یہ بتائیے کہ قلم کی جو ہے وہ جمع سالم بنے گی کہ جمع مکسر بنے گی؟ مکسر. کیوں وجہ؟ کیونکہ یہ جو ہے وہ صفات نہیں ذات ہے. اس کے نام سے ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ کوئی تشبیہ، کوئی شک نظر آتی ہے کہ کس طرح کا ہوگا پین. اس کا مطلب ہے یہ اس میں ذات ہے، تو اس کی جو ہے وہ جمع مکسر بنے گی. اور قلم کی جو جمع ہے وہ ہے اقلام. قلم کی جو جمع ہے وہ ہے اقلام. اب میرا آپ سے سوال ہے، اس پہ اعراب کون سا ڈلے گا؟ اس پہ اعراب میں نے آپ سے کہا ہے کہ جو جمع مکسر ہے، جمع مکسر کا اعراب جو ہے وہ تینوں شکل میں آتا ہے. پہلی بات تو واحد کیا ہوتا ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ تینوں حرکتوں سے آ سکتا ہے، یعنی غیر منصرف میں بھی آ سکتا ہے، منصرف میں بھی آ سکتا ہے، مبنی بھی آ سکتا ہے. اقلام کو دیکھتے ہوئے مجھے بتائیے کہ اس پہ کون سا حرکت آئے گی؟ منصرف کی آئے گی، غیر منصرف کی آئے گی کہ مبنی آئے گی؟ جی اقلام پہ کون سی حرکت آئے گی؟ اقلام من آئے گی. وجہ بتائیے. کیونکہ یہ منصرف اسما ہے اور اس کا وہی رول ایگزیکٹلی نہیں معلوم. آپ کون سا بات کریں؟ عمران صاحب دیکھیں، کنسپٹ کو کلیئر کرنے کی کوشش کیا کریں. ٹھیک ہے. کنسپٹ کو کلیئر. پہلی بات میں آپ کو بتا دوں، آپ کو آگے جا کے پتہ چلے گا کہ ضروری نہیں کہ جو اسم واحد منصرف ہو وہ جمع میں جا کے بھی منصرف ہو، جمع میں جا کے وہ غیر منصرف بھی بن سکتا ہے. میں نے آپ کے سامنے کچھ کنڈیشنز رکھی ہیں، غیر منصرف کی کچھ کنڈیشنز رکھی ہیں، مبنی کی کچھ کنڈیشنز رکھی ہیں. اس کے علاوہ کوئی چیز فالو ہوگی تو وہ منصرف اسما ہو. ٹھیک ہے، منصرف کا اعراب ہو. اب مجھے آپ اس کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے بتائیے نا کہ اس کا اعراب منصرف کا لگے گا کہ غیر منصرف کا، کیونکہ آپ آنسر منصرف کا لگے گا. وجہ بتائیے.
क्योंकि गैर मुंसरिफ वाली जो आपने 3 कंडीशंस बताई हैं ये इसमें फॉल नहीं कर रहा, हाँ ना ये अलिफ ता बात है। आ रहा है, ना 5 हरफी है, ना 6 हरफी है, ये 5 हरफी तो है, अकलाम में कितने हर्फ है? लेकिन 2 ज़बर शुरू में नहीं आ रहे और तीसरे में अलिफ भी ये नहीं आ ना रहा। है ना कि 5 हरफी है। ठीक है, स्टेटमेंट को ठीक गौर है, करें, समझ आपने कहा 5 हरफी है, 5 हरफी नहीं है, 5 हरफी तो है। नोटेड। तो हमेशा याद रखें, ये कंडीशंस को ध्यान में रखें। देखिए बेसिकली आपने कोई चीज याद नहीं करनी है, ये सारी चीजें अपने जहन में बिठानी है आपने। ये बैठेंगे तो आगे चलेंगे हम, अगर ये ठीक है। बेसिक नहीं बैठेगी तो मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, तो अकलाम पे ठीक। क्या होगा? अकलाम पे मुनसरिफ का एराब आएंगे, यानी तनवीन आएगी। तो हालत रफा में क्या बन जाएगा? अकलाम मुन। अकलामुन। हालत नसब में क्या बन जाएगा? अकलामन। मन। अकलामन। और 2 ज़बर के बाद एक अलिफ आएगा, जाएगा ना, आएगा। इजाफा आएगा। अकलामन। और हालत जर में क्या हो जाएगा? अकलामिन। अकलामिन। मैं आपके सामने एक और इसम लिखता हूं, मैं कहता हूं वलद। मुझे बताइए वलद क्या है? बेटा। बेटा तो है, मुनसरिफ क्या है? मुनसरिफ मुंसरिफ। जी, गैर मुंसरिफ। गैर मुनसरिफ कैसे पता चला गैर मुनसरिफ? मुनसरिफ वलद है किसी सर, नबी का नाम है? मुनसरिफ है सर। मुंसरिफ। वजी नबी का नाम नहीं है सर। फिर अलिफ नून पे खत्म हो रहा है, नहीं, गोलता पे खत्म हो रहा है। नहीं सर। किसी शहर मुल्क का नाम? किसी शहर मुल्क का नाम सर? नहीं सर। नहीं किसी फरिश्ते का नाम? नहीं सर। नहीं। तो सर जी आपने गैर मुनसरिफ क्यों बना दिया? मुनसरिफ है। गैर मुंसरिफ के अक्सर अस्मा होती हैं। जी, गैर मुंसरिफ के अक्सर अस्मा होती है, क्योंकि जैसे अंबियाओं के भी नाम है, आलिफ नून भी मर्दों के नाम में आता है, और गोलता भी मर्दों के नाम में आ रहा है, फरिश्तों के ये नाम तो है। मैंने आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर बताया ना, अभी तो बेसिक स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे तो आगे चीजें आपकी आसान हो जाएगी। बेसिक स्ट्रक्चर को फॉलो करें। अभी देखिए, अभी आप सिर्फ उस हद तक रहे जिस हद तक हम पढ़ रहे हैं, उसी हद तक रह के चलते रहेंगे तो चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। आप अगर एक ही वक्त में बहुत सारी चीजों को हासिल करने जाएंगे तो फंस जाएंगे। ठीक है ना? बहुत सारी चीजों को अभी आपके सामने चीजें खुद ब खुद आती रहेंगी, थोड़ा सा पेशेंस रखें और जो चीज हम कर रहे हैं उस पर गौर करें। अब वलद की मुझे वाहिद की तीनों हालतें बताएं फटाफट। वलदुन, वलदन, वलदिन। ठीक है, जबरदस्त। इसका मुसन्ना बनाइए। मुसन्ना बनाइए। वलदानी। वलदानी। आगे चले। वलदानी, वलदैनी, वलदैनी। वलदैनी। वलद की आपको जमा मालूम है? औलाद। औलाद। अब मुझे बताएं औलाद के ऊपर कौन सा एराब आएगा? मुनसरिफ, गैर मुनसरिफ? मुनसरिफ। मुनसरिफ। क्यों वजह? क्योंकि चारों कंडीशन में फॉल नहीं कर रहा है, गैर मुनसरिफ और मुबनी वाली। तो औलाद की हालत रफा क्या हो जाएगी? औलादुन। औलादुन। नसब? औलादीन, सॉरी औलादन। औलादन। और हालत जर? औलादीन। सर ये इसका असूल जरा बता देंगे? ये औलाद, ये वलद से जो आपने ये जो साइड पे लिखे हैं। मैंने आपको शुरू में कहा कि गैर जमा मुकस्सर का कोई कानून नहीं। अच्छा जी।
جس طرح سے عرب نے کہا اسی طرح سے ہم پڑھیں گے, ٹھیک ہے, جس طرح سے عرب نے کہا اسی طرح سے ہم استعمال کریں گے. یہ جیسے جیسے آپ پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ آپ کی ووکیبلری میں اللہ نے چاہا تو ضرور اس پہ اضافہ ہوتا رہے, ٹھیک ہے جی. اچھا جی, میں آپ کے سامنے ایک رکھتا ہوں جنہ. مجھے بتائیے جنہ منصرف ہے یا غیر منصرف؟ سر غیر منصرف, غیر منصرف ہے. اس کے آخر میں تا آخر میں, تا آخر میں کس چیز کے لیے آتا ہے؟ منصرف. غیر منصرف سر. غیر منصرف آپ نے کہا گولتا آ رہی ہے, تو گولتا کس کیٹیگری میں ہے؟ وہ نام کے آخر میں اگر, تو جنہ کسی مرد کا نام ہے آپ کے خیال میں؟ نہیں سر, نہیں. ہو سکتا ہے کسی کا ہو, جنت خان, کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہو سکتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہمارے یہاں تو بنتے ہیں نا, ہمارے یہاں تو ہوتے ہیں, پاکستان میں تو اس قسم کے نام ہوتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن عموماً یہ نام نہیں ہے, ٹھیک ہے. مجھے دوسری چیز بتائیے کہ جنہ ایک تو چیز ہوگی کہ منصرف ہے, تو اس کی تینوں حالتیں بتائیے کیا بنے گی. واحد تھی جنتن, جنتن, جنتن. ٹھیک ہے, اس کا مثنیٰ بنائیے. جنتانی, جنتینی, جنتین. اچھا, اب مجھے بتائیے جنہ جو ہے مذکر ہے کہ مؤنث ہے؟ جنہ مونس. مؤنث ہے. کیسے پتہ چلا؟ آخر میں تا. کہ اس میں علامت آ رہی ہے گولتا کی. گولتا. اچھا اچھا, مجھے بتائیے کہ جنہ جو ہے وہ اس میں ذات ہے کہ اس میں صفات ہے؟ اس میں ذات. ذات کس کو کہتے ہیں؟ جس کو سننے کے بعد پڑھنے کے بعد آپ کے ذہن میں کوئی خاکہ آ جائے, کوئی شکل آ جائے. جنہ کہتے ہیں بات کو نا, جنہ ذات بات کو کہتے ہیں, اس میں ذات ہے. تو مجھے بتائیے کہ اگر یہ اس میں ذات ہے تو اس کی جو ہے جمع سالم بنے گی کہ جمع مکسر؟ مکسر. میں نے آپ سے کہا تھا کہ عموماً ذات کی کیا بنتی ہے؟ ذات کی بنتی ہے جمع مکسر, اور صفات کی بنتی ہے جمع سالم. میں نے عموماً کا لفظ استعمال کیا, لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ذات کی بھی جو ہے وہ جمع سالم بنے اور اس کی بھی جو ہے وہ صفات کی جو جمع مکسر بنے. یہ جنہ کی جمع سالم بنے گی. جنہ کیا بنتی ہے؟ جمع سالم بنے گی. اب اگر میں آپ سے کہہ رہا ہوں جنہ کی جمع سالم بنے گی اور جنہ کو آپ نے مؤنث کہا ہے, تو اس کی کون سی والی جمع سالم بنے گی؟ اس کی کون سی والی جمع سالم بنے گی؟ مؤنث والی بنے گی نا, جمع سالم مؤنث. تو جمع سالم مؤنث بنانے کا کیا طریقہ کار ہے؟ جنتانی. مؤنث آپ کیا بنا رہے ہیں؟ جمع بنا رہے ہیں نا. جمع کیسا بنتی ہے؟ اچھا سوئی جمع جنا, ایک منٹ, جمع بنانی ہے ہم نے, تو یہ بنے گی جنہ جناتن, 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 جناتن. جناتن. گو کہ یہ اس میں ذات, ٹھیک ہے. اچھا جی, میں آپ کے سامنے ایک اور اسم رکھتا ہوں. سر یہ جنات کا کیا قانون ہے جس کے تحت یہ اس کی جمع بنی ہے؟ میرے سر ابھی آپ کو بتایا ہے, جمع مکسر کا کوئی قانون نہیں ہے. جمع مکسر کے لیے کوئی قانون نہیں ہے. یہ سب جمع مکسر میں ہی آتی ہیں. جنہ بطور آئے گی جمع مکسر میں, لیکن اس کی جمع سالم بن رہی ہے. کوئی قانون نہیں ہے. نارملی تو آپ کا قانون کیا ہو جانا چاہیے تھا کہ جس طرح سے آپ
इसका यही कानून तो इस तरह समझते हैं कि इसकी इब्तिदा के लफ्ज की तब्दीली हो। आप देखिए कलम के अंदर क्या हो, जब हमने जमा बनाई तो क्या बन गया वो कलम को, जब आपने कन्वर्ट किया तो क्या बना सर? जमा मुकस्सर। क्यों जमा मुकस्सर को छोड़ दे, कलम अब के कलम 3 लफ्ज इब्तिदा 3 लफ्ज के इसमें आए, अकलाम में इब्तिदा 3 लफ्ज आए सेम। मैंने आपसे नहीं। कहा, मैं आपसे कहूं, आप देखिए तो थोड़ा सा गौर करना, मैं आपसे कहूं मुस्लिम, मुस्लिम की जमा बनाई, मुस्लिम की जमा बनाई, मुस्लिमों की जमा बनाइए, मुस्लिमूना मुस्लिमूना मुस्लिमीना मुस्लिमीन। ऐसा ऐसा पढ़े जरा। मुस मुस जी ली जी मु मिस्लिमू। यही तक है। ठीक। मुझे बताइए कि ये मुस्लिम और इस मुस्लिम में कोई फर्क नजर आया आपको? एहराब का फर्क और कुछ भी नहीं, हरकत को भूल जाए, कोई फर्क नहीं, नो कोई फर्क डिफरेंस। नहीं है। जमा सालिम कहते हैं किसको कि जिसके जो बुनियादी जो वाहिद इस्म के जो हर्फ होते हैं उसमें कोई तब्दीली नहीं आती, उसमें कोई तब्दीली नहीं आती है। तब्दीली जितनी भी आएगी, एडिशन जितनी भी होगी, वो पहले बुनियादी हुरूफ के बाद होगी, बुनियादी हुरूफ के बाद होगी। गलत गलत। कलम में क्या हुआ, जैसे ही आपने जमा मुकस्सर किया वो कलम पूरा से शक्ल चेंज कर दी अपनी। या तो ये होता ना कलमूना, कलमूना, तो फिर मैं इसको कहते ही क्या बना, जमा सालिम बन गया। सालिम। बात समझ रहे? जन्नतुन में क्या हुआ मुझे बताइए, जमा सालिम है ना, क्योंकि बुनियादी लफ्ज नहीं टूटे ना उसके, नहीं, बुनियादी लफ्ज नहीं टूटे, बुनियादी लफ्ज नहीं टूटा। तो जमा मुकस्सर का हमेशा समझने ज़हन में रखें कि जमा मुकस्सर का इसीलिए कोई कानून नहीं। मैं आपके सामने एक और इस्म रखता हूँ, उम्मुन। उम्मुन किसको कहते हैं? माँ को। माँ को कहते हैं, ठीक है जी। उम्मुन की तीनों हालतें बताइए, उम्मुन की तीनों हालतें बताइए। उम्मुन उम्मन उम्मिन। जबरदस्त। इसका मुसन्ना बताइए। उम्माने उम्मैनी उम्मैनी। मुझे बताइए उम्मुन जो है, माँ जो है, ये इसमें जात है कि इसमें सिफात है? इसमें सिफत है। इसमें सिफात है। अगर इसमें सिफात है तो इसकी क्या बननी चाहिए, जमा सालिम की जमा मुकस्सर। जमा मुकस्सर। इसमें सिफात है तो इसकी मुझे बताइए क्या बननी चाहिए, जमा सालिम की जमा मुकस्सर। जमा सालिम 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 बननी चाहिए, लेकिन इसकी जमा सालिम नहीं बनती, इसकी जमा सालिम नहीं बनती है, बल्कि ये बनता है, इसकी जमा है उम्महात। उम्महात। अब मुझे बताइए क्या है उम्महात, तो क्या बन जाएंगे, इसके अलावा क्या बनेगा, कौन सा अलाव लगेगा, मुस्लिम गैर मुस्लिम मबनी? मुंसरिफ। मुंसरिफ, तो क्या अलाव लग जाएगा सर? उम्महातुन। जी उम्महातुन। उम्महातन अलीफ के साथ और उम्महातिन। हाथुन साउंड, हाथुन साउंड बन गया, साउंड कौन सा आ रहा है? उम्महातन। हाँ, हाथुन साउंड जब आ जाएगा तो फिर क्या बनेगा, अगला साउंड क्या बनेगा? उम्महातन अलीफ के साथ आखिर में। हाथुन साउंड कहाँ मिलता है आपको? हाथुन साउंड आपने कहाँ देखा था? मोनस जमा
नसब में। मतलब जमा में आया था ना, और आतुल साउंड के साथ जब आ जाता तो नसब अजर क्या बनता है उसका? आतिन। आतिन। गो के ये जमा सालिम नहीं है, जमा सालिम नहीं है, लेकिन आतुल का जो कानून है वो उसी तरह से अप्लाई होगा कि जमा सालिम नहीं है, जमा मुकस्सर ही कहलाएगी। तो ये क्या हो जाएगा? उम्महातुन उम्महातिन। उम्महातिन। मैं आपके सामने एक और रखता हूं, मैं आपके साथ कहता हूं मस्जिद। मुझे बताइए मस्जिद जो है मुनसरिफ है कि गैर मुनसरिफ है? जी सर एक सवाल पूछ सकता हूँ? दो पूछे सर। सर ये जो आपने हा लगाया है उम्महातुन, ये हा क्यों लगा है मीम के बाद? हाँ, मैंने इसलिए कि जमा मुकस्सर है ना, जमा मुकस्सर का कोई कानून नहीं है सर। अच्छा ठीक है, सही से, ठीक है समझ गया। जमा मुकस्सर का कोई समझ। कानून नहीं है। ठीक है सर, जमा मुकस्सर जिस तरह से अरब ने चाहा उस तरह से इस्तेमाल किया। ठीक है जमा सर। सालिम का कानून है, जमा सालिम मुज़क्कर मुअन्नस दोनों का कानून है। जमा लेकिन सर मुकस्सर का कानून है। लेकिन सर अगर देखा जाए तो इसके शुरू के दो वर्ड तो हिले ही नहीं अपनी जगह से, तो जो आपने मुस्लिमून वाली एग्जांपल दी थी वो तो इसके कॉन्ट्रडिक्ट नहीं चली गई? हाँ, तो आप देखें ना उसके बाद हुआ क्या है। अगर मैं इसके ऊपर जमा सालिम मुअन्नस का कानून लगाऊं तो फिर उम्मा और फिर आतुन आ जाता, उम्मा आतुन आता। जी हाँ ये ना सर। वो ठीक है, लेकिन अभी जैसे हमने एग्जांपल ली थी मुस्लिम वाली, जी तो वो अपनी शक्ल चेंज नहीं करता हालत सालिम में। सही है। तो यहाँ भी तो वो शुरू में वो अपनी शक्ल चेंज नहीं कर रहा, उम्मी है। शुक्र में चेंज नहीं कर रहा, लेकिन कंप्लीट नहीं कर रहा ना। देखिए वो अपनी शक्ल को कंप्लीट नहीं कर रहा। अगर आप देखें, एक स्कूल ऑफ थॉट उसको कहती है कि इसके साथ जो है गोलता है। एक स्कूल ऑफ थॉट जो है उम्मुन के साथ कहती है कि गोलता भी है, उम्मुह है, उम्मुह। बात समझ रही है? लेकिन आप इसको फिलहाल इसको इसी तरह से लें कि ये जमा मुकस्सरी के कंसेप्ट में आई है, इसलिए आतुन साउंड आ रहा है उसका, जमा सालिम वाला ही आ रहा है साउंड, लेकिन ये कहीं बनेगी उसके अंदर उसी तरीके से। ये अभी आपके सामने आएंगे, आप बेफिक्र रहे। आप सिर्फ, मैं अभी आपको सिर्फ और सिर्फ जमा मुकस्सर के हवाले से जो आपका कंसेप्ट क्लियर करना चाह रहा हूँ, वो सिर्फ और सिर्फ एराब के हवाले से करना चाह रहा हूँ। इसी हवाले से आप अपनी सारी कंसंट्रेशन एराब के हवाले से रखें कि एराब उसमें कौन सा इस्तेमाल होगा, कैसे इस्तेमाल होगा। वो वाहिद से जमा कैसे बना उसका कोई फॉर्मूला नहीं, उसको छोड़ दें, उस पर अपनी अपनी कंसंट्रेशन रखें नहीं, ठीक है? वो वक्त के साथ साथ आपको चीजें आ जाएंगी, ठीक है? सिर्फ और सिर्फ आपने जो अपनी जो कंसंट्रेशन रखी है वो एराब के हवाले से रखी है, ठीक है ना? आप बाकी भूल जाए कैसे बनती है, बस इसीलिए मैं आपसे पूछता भी नहीं हूँ कि इसकी जमा क्या होगी, मैं खुद लिखता हूँ डायरेक्ट। मस्जिद, मुझे बताइए मस्जिद। अब देखिए मैं वाहिद और मुसन्ना आपसे पूछता हूँ, क्यों? इसके बारे में आप जानते हैं अच्छी तरह, ठीक है? वो मैं आपसे पूछता हूँ, मस्जिद मुझे बताइए मुनसरिफ है कि गैर मुनसरिफ है? मुनसरिफ है। मुनसरिफ है। मस्जिद मुनसरिफ है, मुझे बताइए मुज़क्कर है कि मुअन्नस है? मुअन्नस है। मस्जिद मुअन्नस है, ठीक है। कैसे पता चला मुअन्नस है? मस्जिद का कोई हकीकी मुअन्नस है? मस्जिदी कोई चीज है? नहीं सर, वो एक कैटेगरी है वो, जिसमें मेरे ख्याल तमाम चीजों के नाम इस तरह वो मुअन्नस होते हैं। लाइक तमाम चीजों के नाम अगर मुअन्नस होते हैं, फिर तो मुअन्नस और मुज़क्कर का झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। जब अगर आप ये कहते हैं कि तमाम चीजों के नाम, तो फिर तो झगड़ा ही खत्म हो गया, फिर तो मुज़क्कर मुअन्नस मुझे डिफाइन करने की जरूरत ही नहीं। देखिए ना, मुअन्नस डिफाइन करने के दो ही तरीके हैं, या तो हकीकी होगा जिसका फिल वाक़या मुज़क्कर मौजूद हो, जैसे माँ का बाप, भाई का बेटा, है ना, भाई का बहन, है ना, शौहर की बीवी,
لیکن یہ تو حقیقی ہو گیا. غیر حقیقی جو نان لیونگ ہوتا ہے اسی میں ایشو ہے کہ کیسے پتہ چلے گا کہ قلم مؤنث ہے کہ مذکر ہے, کتاب مؤنث ہے کہ مذکر ہے, کیسے پتہ چلے گا؟ اس کے دو طریقے. ایک طریقہ ہے جس کو ہم لفظی یا علامتی کہتے ہیں. اس میں کوئی لفظ علامت آپ کو مل رہی ہے؟ بولتا, الف ممدودہ, الف مقصورہ, کوئی چیز مل رہی ہے؟ اس کا مطلب یہ علامتی تو ہو نہیں سکتا. اب ایک ہی کیٹیگری رہ گئی کہ مؤنث سمائی. سمائی میں دیکھیں, یہ کسی شراب کا نام لگ رہا ہے آپ کو مسجد؟ یہ مسجد آپ کو کس کی آگ کا نام لگ رہا ہے؟ یہ کوئی انسان کے اعضاء ایسے اس نام کے ہیں نہیں ہے. جو آپ کے متفرق کی ایک لسٹ تھی اس میں کہیں یہ نام تھا؟ کہیں بھی نام نہیں تھا. نہیں تھا. مذکر ہے کہ مؤنث؟ مذکر. مذکر. مسجد کی تینوں حالتیں بتائیے. مسجدن, مسجدن, مسجدن. زبردست. اس کا مثنیٰ بنائیے. مسجد, مسجدانی, مسجدانی, مسجدینی, مسجدینی. جی. اس کی مساجد. 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 کیا ہے مساجد؟ اب دیکھیں اس کی جمع آپ کو معلوم ہے. اردو میں پڑھی تھی. میرا صرف فوکس ہے آپ کے ساتھ اعراب کے حوالے سے. مجھے بتائیے مساجد پہ کون سا اعراب آئے گا؟ منصرف کا آئے گا, غیر منصرف کا آئے گا کہ مبنی کا آئے گا؟ غیر منصرف کا آئے گا. کیوں؟ وجہ؟ کیونکہ غیر منصرف کی جو کنڈیشن ہے, پہلے دو لفظ پہ زبر اور تیسرا الف, تو اس کی کیٹیگری میں, کیٹیگری 2 کے اندر 5 حروف میں یہ آ رہا ہے. 5 حرف کا. تو پھر کیا بن جائے گا اس کا؟ مسجد, مسجد. مساجدہ, مساجدو. مساجدو. اب دیکھیں مسجد جو ہے آپ نے کیا کہا تھا, کیا ہے؟ منصرف کہا تھا کہ غیر منصرف ہے؟ منصرف. منصرف. لیکن مسجد منصرف اسما ہے, لیکن اس کی جو جمع ہے وہ غیر منصرف. جمع غیر منصرف. بات سمجھ رہے ہیں؟ پھر یہ کیسے پتہ چلا یہ جمع غیر منصرف ہے؟ کیا قانون ہے؟ کوئی قانون نہیں ہے نا قانون. جی. قانون ہے نا, یہ لکھا ہوا ہے نا قانون. 5 حرفی اسم جو 5 حرف پہ مشتمل ہو, اس طرح سے کہ اس کے 2 حرف, پہلے 2 حرف پہ فتح ہو, پھر الف ہو, اس کے بعد 2 حرف ہو. تو یہ کنڈیشن فالو کرتا ہے نا. مساجد میں ایسی کنڈیشن ہے نا. جی سر. یہ غیر منصرف ہو گیا. اقلام یہ بھی 5 حرف ہے, لیکن اس میں سے یہ 5 حرف کی کوئی کنڈیشن بھی فالو نہیں کر رہا. نہیں کر رہا نا. نہیں. اس لیے یہ غیر منصرف نہیں, اس لیے غیر منصرف نہیں تھا, یہ منصرف. تو اس کا تو قانون موجود ہے. غیر جمع مکسر بنانے کا قانون نہیں, لیکن جمع مکسر پہ جو اعراب آئے گا اس کے قانون ہے. جمع مکسر بنانے کا قانون نہیں ہے, لیکن جمع مکسر پہ اعراب کون سا آئے گا اس کا قانون ہے. اس کا قانون ہے. اس قانون کے بدولت آپ نے اس کو مساجد کو آپ نے کیا کیا, غیر منصرف. اس کی حالت نصب کیا ہوگی؟ مساجدہ. مساجدہ. جر بھی مساجدہ. تو میرا آپ کے ساتھ آج جو آبجیکٹو ہے جمع مکسر میں صرف اور صرف اعراب کے حوالے سے. ہم صرف اعراب کو کہ جمع مکسر کا اعراب کس طرح سے ہوگا ہم اس کی بات کریں. میں آپ کے سامنے ایک اور ایسے دیکھتا ہوں. مسکین. مجھے بتائیں مسکین منصرف ہے کہ غیر منصرف ہے؟ جی منصرف ہے سر. منصرف ہے. ٹھیک ہے. اگر منصرف ہے تو اس کی, اور یہ مؤنث ہے کہ مذکر وہ ہے؟ جی منصرف جو ہے وہ مذکر ہے کہ مؤنث ہے؟ مؤنث ہے. مؤنث ہے. کیسا بات ہے آپ؟ سر یہ حقیقی نہیں ہے نہیں ہے کیونکہ کوئی اس کا
وہ نہیں ہے کہ مسکینی ہے یا مسکینہ ہے. ٹھیک ہے. تو یہ باقی جو ہیں وہ اب اس کی دوسری علامتی میں اس میں گولتا نہیں ہے صحیح ہے. مونس میں, اور اس میں الف ممدودہ بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے. الف مکسورہ بھی اس میں نہیں ہے. تو پھر یہ مونس کیسے ہوا؟ جب کوئی بھی چیز مونس کی اس میں نہیں ہے تو یہ ہوا کیسے مونس میں؟ تو اس کو مذکر کر دیتے ہیں سر. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے, آپ نے تو ایک چیزیں بتائیے کہ مونس کی بتائیے نا, مونس کی تو کوئی بھی چیز آپ نے نہیں بتائی. تو مسکین مونس ہے. مسکین کی تینوں حالتیں پڑھیں. مسکینن, زور سے پڑھیں سر. مساکین, جی, مسکین کی تینوں حالتیں پڑھیں. پھر مسکینن, مسکینن, مسکینن. ہاں ٹھیک ہے, تو کھا اپنا. مریم اس کی جلدی سیدھا بیٹھ کے کھا. مصنع بنائیے. اس کی مصنع بنائیے سر. جی سر. مسکینانی, مسکینانی, مسکینینی, مسکینینی. مسکینینی, مسکینینی. اس کی جو جمع ہے وہ ہے مساکین. مجھے بتائیے مساکین پہ کون سا اعراب, منصرف آئے گا کہ غیر منصرف آئے گا کہ مبنی ہے؟ غیر منصرف. غیر منصرف. کیوں سر جی؟ 6 حرفی. 6 حرفی ہے. اور 6 حرفی میں کیا ہوا؟ پہلے جو حرف پہ فتح ہے, پہلے 2 پہ سر زبر ہے, صحیح ہے, اور 5ویں پہ جو ہے وہ ساکن ہے سر. صحیح ہے. تو پھر اس کی کیا حرکت ہو جائے گی؟ مساکینو. مساکینو. آگے چلے. مساکینہ, مساکینہ. میں آپ کے سامنے ایک اور رکھتا ہوں, میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اچھے سے بیٹھ کے کھاؤ بیٹا. مریم مجھے بتائیں مریض لفظ جو ہے کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے, منصرف کہ غیر منصرف؟ منصرف ہے سر. منصرف ہے. ٹھیک ہے. اگر یہ منصرف ہے تو پھر کیا کریں؟ سر مصنع بنائیں اس کا. نہیں, پہلے واحد تو بنا لیں پھر مصنع بنائیں. اوکے سر. مریدن, مریدن, مریدن. ٹھیک ہے, اس کا مصنع بنائیے. مریدانی, مریدینی, مریدینی. زبردست. اس کی جمع بنتی ہے, کہ جمع ہے مردا. کی جمع کیا ہے؟ مردا. اب مردہ دیکھیں کون سا والا اعراب لگ رہا ہے؟ مبنی. مبنی. اس کی تینوں حالتیں کیا ہو جائیں گی؟ مردا, مردا, مردا. تو جو چیز آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ صرف اور صرف مجھے جو آج آپ کے ساتھ تھا جمع مکسر کے حوالے سے, وہ صرف اور صرف اتنا تھا کہ آپ کو اعراب کی سینس آ جائے کہ جمع مکسر کا اعراب کیسے بنے گا, اعراب کیسے لکھیں گے. بس باقی ساری چیزوں کو بھول جائیں آپ. جمع مکسر کا اعراب کس طرح سے آئے گا,
जमा मुकस्सर का इराब तीनों तरीकों से आ सकता है। जमा मुकस्सर का इराब जो है वो वाहिद की सूरत में भी आ सकता है, जमा मुकस्सर का इराब जो है वो गैर मुनसरिफ में भी आ सकता है, मुनसरिफ में भी आ सकता है और मबनी भी आ सकता है। तो आपने सिर्फ और सिर्फ जो ख्याल रखना है वो सिर्फ और सिर्फ इराब का रखना है। बाकी जमा मुकस्सर बनेगी कैसे, वो उसका कोई फार्मूला ही नहीं है, कोई तरीका ही नहीं है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे इंशाअल्लाह ताला आपके सामने आती रहेगी। मैं आपके सामने एक इस्म कॉल करता हूँ और मुझे बताइए कि ये इस्म आपको क्या लगता है। ठीक है जी, मैं आपके सामने एक इस्म कॉल करता हूँ। मुफसिद, मुफसिद, मुझे बताइए मुफसिद आपको क्या लगता है? पहली चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मुफसिद आपको क्या लगता है नाम सुनकर? ये कोई सिर्फ लगती है, कोई जात लगती है, ये मुझे बताइए। मुफसिद सर सिफ्त है। सिर्फ, ठीक है, सिर्फ, कोई डाउट नहीं है इसमें, सिर्फ, ठीक है जी। तो इसकी अगर सिफ्त है, अब आपको पता है ये सिफ्त है, तो इसका मतलब है कि इसकी आपको इसका मोनस और मुज़क्कर कोई मसला नहीं है, आप इसका चाहें तो इसका मोनस बना सकते हैं, ऐसे ही है ना, सिफ्त है ना, तो इसकी मोनस भी आप बना सकते हैं। अब ये सिफ्त है, मुफसिद सिफ्त है, मुफसिद की जो है वो वाहिद मुसन्ना जमा बनाए पहले मुज़क्कर में और फिर वाहिद मोनस मुसन्ना जमा बनाए अब मोनस में। जी शुरू करें, स्टार्ट। मुफ्तिदून, मुफ्तिदन, मुफ्तिदीन। आपने तो पहली इब्तिदाई गलत कर दी, मुफ्तिदन की क्या? दोबारा की, दोबारा करें, जी दोबारा करें, जी करें करें, दोबारा करें। मुफ्तिदुन, मुफ्तिदुन, जी, मुफ्तिदन, मुफ्तिदान, मुफ्तिदिन, जबरदस्त, आगे चलें। मुफ्तिदाने, मुफ्तिदैनी, मुफ्तिदैनी। ठीक है, जमा बनाइए। मुफ्तिदूना, मुफ्तिदीना, मुफ्तिदीना। जबरदस्त, मोनस में आए। मुफ्तिदतुन, मुफ्तिदतन, मुफ्तिदतिन। जी, मुफ्तिदताने, मुफ्तिदतैनी, मुफ्तिदतैनी। जमा बनाइए। मुफ्तिदातुन, मुफ्तिदातिन, मुफ्तिदातिन। जबरदस्त। मैं आपके सामने एक और इस्म रखता हूँ, मिरवाह, मिरवाह। सर गुजारिश है ये एग्जाम्पल के साथ अगर कानून भी रिवाइज कर दें तो जिनको नहीं याद वो जरा याद तो रहे होते। जज़ाकल्लाह। ठीक है, कौन सा वाला कानून रिवाइज करना है ये बताइए सर, आप कौन से वाले कानून में फंस गए? अच्छा चलिए इस पे करते हैं, मिरवाह। मुझे बताएं मिरवाह क्या लग रहा है आपको? मिरवाह, मिरवाह का माना मैं आपको बता देता हूँ। मिरवाह कहते हैं पंखे को, फैन को, ठीक है। अब आप मुझे बताइए मिरवाह, मैंने आपसे जब कहा ये फैन है तो आप मुझे बताइए आपको इसमें जात लगा कि इसमें सिफात लगा? जात। अब इसमें जात जब होगी तो उसमें जात कोई एक ही चीज हो सकती है, या मुज़क्कर होगी या मुअन्नस होगी। इसका मतलब है इसकी किसी कोई एक ही इसकी पूरी वाहिद मुसन्ना जमा बनेगा, ऐसे ही है ना। सिफात थी तो सिफात में आपको मालूम था कि दोनों के लिए इस्तेमाल हो सकती है, तो आपने दोनों के हिसाब से मुख्तलिफ की थी। लेकिन मिरवाह की आप सिर्फ एक ही करेंगे, ऐसे ही होगा ना जी, ऐसे ही होगा। अब मिरवाह मुझे बताइए मुअन्नस है कि मुज़क्कर है? मोनस। कैसे पता चला? क्योंकि गोलता आ रहा है। बोलता लग रही है, जबरदस्त। अब मिरवाह की आप जरा करें, इसका वाहिद मुसन्ना जमा करें, वाहिद करें इसका पहले। मिरवाहतुन, मिरवाहतुन, मिरवाहतन, मिरवाहतिन। जबरदस्त, जमा मुसन्ना करें।
मिरवाहतानी मिरवाहतानी मिरवातैनी मिरवाहतैनी जी। इसकी जो जमा बनती है वो जमा बनती है इसकी इमरा मरावी की जमा बनती है मरावी। सर ये जमा बनाने का कानून होता है या कि ये याद करना पड़ता है? सर जी मैं खाते में बहुत दफा आपसे कह चुका हूँ, जमा मुकस्सर का कोई कानून नहीं, जमा मुकस्सर का कोई कानून नहीं, जमा सालिम का कानून है, जमा मुकस्सर का कोई कानून नहीं है। आपको याद करने की जरूरत नहीं है। जैसे अब आपके सामने ये चीज आ गई ना, उसको नोट डाउन करेंगे किसी न किसी जगह। आपके सामने कलम की जमा आ गई अकलाम, वलद की जमा आ गई औलाद, जन्ना की जमा आ गई जन्नात, मस्जिद की जमा आ गई मसाजिद, मिस्कीन की जमा आ गई मसाकीन। तो ये नोट डाउन करेंगे। जैसे जितना जितना आप आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को कुरान के साथ अटैच करते जाएंगे, ये सब अल्फाज आपके सामने आते रहेंगे और आपको अंदाजा होता रहेगा। और आपने बेसिकली अरबी लिखनी तो नहीं है, आपने तो अरबी समझनी है, तो समझाने के लिए बेसिक हम चीजें तैयार कराते हैं ताकि आपको उसके एराब बताएं, ताकि आप उसकी शक्ल बताएं, आपको उसका इस्तेमाल बताएं कि ये है क्या। क्योंकि मैंने आपको इब्तिदा में बताया था कि बेसिक 4 प्रॉपर्टीज हैं। जब तक वो 4 प्रॉपर्टीज आप अंडरस्टैंड ना करें, आप उस सिस्टम को इस्तेमाल ही नहीं कर सकेंगे किसी जुमले में, आप आयत को समझ नहीं पाएंगे। बात समझ रहे मेरी? तो अभी आप इस उसमें ना रहे कि बना कैसा है, ये बात मैंने पहले भी कही, इसको भूल जाएं, ये खुद आपको आहिस्ता आहिस्ता आ जाएगा। सिर्फ आप कंसंट्रेशन दें कि इसकी एराब कैसे लगता है। अब मुझे बताइए कि मरावी का एराब कौन सा लगेगा? मुनसरिफ लगेगा, गैर मुनसरिफ लगेगा, मबनी लगेगा? ये बताइए। सर गैर मुनसरिफ लगेगा। गैर मुनसरिफ कौन सी वाली लगेगा। कैटेगरी का? सर ये दूसरी जो है ना, पहले 2 दूसरी वाली। ज़बर है और जी। तीसरा अलिफ है, ठीक है, और फिर 2 हर्फ है, फिर 2 हर्फ है। क्या हो जाएगा? मरावीहू, मरावीहा, मरावीहा, मरावीही। सिर्फ आप, मैंने अभी आपसे कहा ना, सिर्फ आपकी कंसंट्रेशन सिर्फ और सिर्फ इस पे होनी चाहिए। एक और आपके सामने रखता हूँ, आखिरी, इसको आप ही करें। मैं आपके सामने एक और रखता हूँ, मैं आपके सामने लिखता हूँ एक कारूरा। सर इससे पहले एक सवाल है, ये मरावीह के बारे में हमने इसका बनाया मरावीहू, तो जैसे हम जिन पे 2 पेश तनवीन लगती है उसी कानून के तहत 1 पेश 1 ज़बर 1 ज़ेर लगेगी। नहीं, अच्छा। गैर मुनसरिफ के कानून को आपको मालूम नहीं। गैर मुनसरिफ क्या है? नसब और जर सेम होता है। हाँ ठीक है, मरावीहू, मरावीहा, मरावीहा। जी, ठीक है। ये अब आपके सामने आ गया कारूरा, कारूरा। मुझे पता है कारूरा, आपको माना मालूम है इसका कारूरा का? 6 रुकनी है, 6 हरफी है सर ये। नहीं, 6 हरफी को तो छोड़ दे सर। अच्छा, 6 हरफी को तो भी छोड़ दे। कारूरा से बोलता आ रही है अभी तो फिलहाल, 6 हरफी तो छोड़ दे। कारूरा, मुझे आपको इसका मतलब पता है आपको? सर आप बताएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, कारूरा का मतलब है बोतल, लंबी सी जो बोतल होती है ना, हाँ। उस कांच की जो बोतल होती है उसको कारूरा कहते हैं। अब पहले मुझे बताएं, कारूरा आपको इसमें जात लगती है कि इसमें सिफात लगती है? जात है सर। जात है। इसकी मुझे बताइए, जमा सालिम बनेगी, जमा मुकस्सर बनेगी? सर बनेगी सर। जमा कौन सी बनेगी सर? मुकस्सर सर। जमा मुकस्सर। चले पहले इसका वाहिद पढ़े सारे। वाहिद बनाइए इसके। सारूरातुन, सारूरतन, ठीक है। सारूरातन, सारूरातिन। काफ से कायदे आज़म। ओके। कारूरा, ये पढ़े। कारूरातुन, कारूरातन, कारूरातिन। जी, मुसन्ना बनाइए, मुसन्ना बनाइए।
قواریر मुसन्ना बनाएंगे सर, मुसन्ना। कारूरातानी, जी कारूरातैनी, कारूरातैनी। ठीक है। इसकी जो जमा है ना, उसकी जमा है कवारीर। इसकी जमा क्या है? कवारीर। मुझे बताइए कवारीर को देख के आपको क्या लगता है, कौन सा एराब आएगा? गैर मुनसरिफ। गैर मुनसरिफ 6 हरफी। हाँ, तो क्या आएगा, कौन सा एराब आएगा? कवारीरू, कवारीरा, कवारीरा। जबरदस्त। बस सिर्फ और सिर्फ आपके साथ जो आज का सेशन था उसके अंदर, इसीलिए मैंने जमा मुकस्सर को एक अलग से दिन दिया था ताकि सिर्फ आपके जहन में बैठ जाए। मैं भी आपको कुछ एक्सरसाइज भेजूंगा, उसके अंदर वाहिद भी बना हुआ है और जमा भी बना हुआ है, वाहिद भी बना हुआ है, जमा भी बना हुआ है। आपको उस तरीके से एक तो बहुत सारे जमा मुकस्सर भी पता चल जाएंगे। आपने सिर्फ और सिर्फ उसके बाद इराब लगाने, आपने सिर्फ और सिर्फ इराब लगाने, इस कानून के तहत आपने सिर्फ और सिर्फ उस पर इराब लगाने और कुछ नहीं करना, ठीक है? उसका वाहिद भी बना हुआ और जमा मुकस्सर भी बनी और आपकी एक खुद बहुत मुकाबला। दूसरी बात ये है कि देखें, आप लोगों को जो एक्सरसाइज भेजी जाती है, आप में से कोई भी अभी तक, मुझे आपकी क्लास में से किसी ने भी अभी तक कोई एक्सरसाइज नहीं भेजी। शायद भेजी थी, शायद किसी ने भेजी हो, एक आपने शायद किसी ने भेजी है, मेजॉरिटी किसी ने नहीं भेजी। देखिए, आप अगर एक्सरसाइज मुझे नहीं भेजते, मुझे से कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे लिए तो बर्डन कम है। लेकिन अगर आप एक्सरसाइज नहीं भेजते और आप उसको कर नहीं रहे, तो या तो ना क्या एक्सरसाइज आप इसलिए नहीं भेज रहे कि आपको एक्सरसाइज भेजने की जरूरत महसूस करें, तो बहुत अच्छी बात। लेकिन आप सिर्फ इसलिए नहीं भेज रहे कि यार अभी कौन भेजे, देखी जाएगी, तो वो मत करें, उससे आपको नुकसान होगा, ठीक है? तो अपना नुकसान मत करें। अपना टाइम लगाते हैं, अपना कुछ मसरूफियात को छोड़ के आप आते हैं, बैठते हैं, उस टाइम को ज़ाया ना करें, उसको कहीं ना कहीं उसको कोशिश करें कि कंपनसेट हो जाए, ठीक है सर? तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने अगर जिंदगी दी तो फिर आपसे जुमे के रोज मुलाकात होगी और इंशाल्लाह हम आखिरी हिस्सा हमारी उसको करेंगे। जी ये पूछना है कि दूसरा जो आपने असाइनमेंट भेजा था, उसमें दूसरा असाइनमेंट में आखिरी में जो आपने कन्वर्ट करने के लिए कहा था, जो नाम है उसको कन्वर्ट करे, तो उसमें जो अहमरू है उसको कन्वर्ट कैसे करना है, उसका कायदा क्या है? तो उसको छोड़ दें आप, कोई मसला नहीं, छोड़ दें उसको, जो आपको नहीं है उसको छोड़ दें, उसको छोड़ दें आप। अच्छा, मैं आपको अगले हिस्से में भी बता दूंगा, कोई इतना जरूरी नहीं था, ठीक है? अच्छा, नहीं मुझे ऐसा लगा शायद वो आपने पढ़ा है और मैंने सुना नहीं, ऐसा मुझे लगा। छोड़ दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? अच्छा, ठीक है, ओके। बारकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरानिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।